حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامور فرمایا اور بہت ہی مشکل کام تھا جو آپ کے سپرد ہوا، یہاں تک کہ آپ نے محسوس کیا کہ ساری قوم انکار کر بیٹھے گی اور آپ کو رد کر دیا جائے گا، اس وقت کیا ہوا؟ فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کفر کو محسوس کر لیا، تب کہا قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے یہ دردناک صدا بلند کی، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو خدا کی راہ میں میری مدد کے لیے آگے آئے؟ اس وقت وہ چند حواری جو آپ پر ایمان لائے تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم تیری مدد کے لیے خدا کی خاطر تیار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ تو گواہ بن جا کہ ہم اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ تب انہوں نے یہ دعا کی ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے رب، ہم جو تو نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اس رسول کی پیروی شروع کر دی ہے جس رسول کو تو نے بھیجا تھا، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں بھی شاہدوں میں لکھ لے۔ اس دعا کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مومن مخاطب ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہم پر گواہ بن جائیں، اور اس کے بعد خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ تو ہمیں گواہوں میں شمار کر لے۔ یہ نہیں کہا کہ تو ہمارا گواہ بن جا، فرمایا عرض کیا فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی شاہدوں میں لکھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انبیاء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں اور خدا پر ایمان لانے والوں کی نگرانی کریں اور ان کے اعمال کا ہمیشہ باریک نظر سے جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ قیامت کے دن ان کو ان لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا، اور گواہ بننے کے لیے جو شرائط ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی گواہ بننے کے لیے اس معاملے میں ضروری شرط یہ ہے کہ جس نیکی کی وہ تعلیم دیتے ہیں اس نیکی پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر انبیاء میں یہ بنیادی شرط نہ پائی جاتی تو وہ ہرگز قوموں پر گواہ نہیں بنائے جا سکتے تھے۔ بس نیکی کا گواہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود نیک ہو۔ بس حواریوں نے دیکھیے کیسی پرحکمت دعا کی ہے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہمارا گواہ بن جا، کیونکہ تو ہی یہ اہلیت رکھتا ہے کہ جو بات کہتا ہے وہی کرتا ہے، جس نیکی کی تعلیم دیتا ہے اس پر عمل پیرا ہے۔ ہمارا گواہ بن جا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور پھر خدا سے عرض کی کہ اے خدا، ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے، ہم اس قابل بنیں تیرے حضور کہ لوگوں کو نہ صرف نیکی کی تعلیم دیں بلکہ اس تعلیم پر خود عمل کرنے والے ہوں، یہاں تک کہ تیرے نزدیک ہم شاہدین میں لکھے جائیں۔ بہت بڑا مرتبہ ہے جو طلب کیا گیا ہے، یعنی تیرے حضور ہم انبیاء کے ان ساتھیوں میں لکھے جائیں جن کو قوموں کی نگرانی پر مامور کیا جاتا ہے۔ بس نیک اعمال کی اور اخلاص کی دعا اس دعا کے اندر شامل ہو گئی، اور بہت ہی جامع اور معنی دعا ہے۔ پھر بہت سے انبیاء کی دعا قرآن کریم نے یوں بیان فرمائی کہ مختلف انبیاء مختلف مصائب میں مبتلا ہو کر یہ دعا کیا کرتے تھے، جن کا ذکر یوں فرمایا وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔
وما کانا قولہم الا ان قالوا، آگے دعا شروع ہوگی، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی خدا کے نبی ایسے ہیں جنہوں نے قاتل معہ ربیون کثیر، جن کے ساتھ بہت سے خدا والوں نے مل کر جہاد کیا، فما وہنوا، وہ کمزور نہیں پڑے، لما اصابہم، اس وجہ سے کہ ان کو اس راہ میں مصیبتیں پڑیں، فی سبیل اللہ نے اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور یہ بھی ایک کمزوری کے اظہار کا مزید لفظ ہے، ضعفوا کمزور پڑ جانا، بوڑھے ہو جانا، تھک جانا، ومستکانوا، اور ایسے حال میں نہیں پہنچے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو چکے ہوں اور ہمت ہار بیٹھے ہوں، تو باوجود شدید مشکلات کے، لمبی مشکلوں کی راہ پر چلنے کے، ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی، کوئی بیزاری پیدا نہیں ہوئی، کوئی تھکن پیدا نہیں ہوئی، اور مشکلات نے ان کے اعصاب کو مزمحل نہیں کر دیا، اور دنیا کی نظر میں ان لوگوں میں وہ شمار نہیں ہوئے جو تھک ہار کر ذلیل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ وہ ایک دعا کیا کرتے تھے، وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، اس کے سوا ان کی دعا اور کچھ نہ تھی کہ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور اپنے نفس پر جو ہم زیادتیاں کرتے رہتے ہیں ان سے صرف نظر فرما، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے اقدام میں استحکام بخش اور ہمیں متزلزل نہ ہونے دے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کافروں کی قوم پر نصرت عطا فرما۔ بس یہ جو دعائیں سکھائی گئیں، بتائی گئیں کہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے، ان دعاؤں کو اس مضمون کے ساتھ پر چسپاں کر کے دیکھیں جو پہلے گزر گیا، کہ ان میں یہ بات بھی پیدا نہیں ہوئی، 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 تو در حقیقت ان سب باتوں کا جواب اس دعا میں ہے۔ اس دعا کے جتنے ٹکڑے ہیں ان کا ان باتوں سے تعلق ہے جن باتوں سے وہ بچے رہے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بخشی، اور اس دعا ہی کا نتیجہ تھا۔ بس اگر آج بھی مومن اس راہ کو طلب کر رہے ہیں تو اس راہ کی صفات کو اختیار کرنا پڑے گا، اور دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ثبات قدم کی التجائیں کرنی ہوں گی۔